کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی. آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ان دونوں چیزوں میں، چاہے وہ این سی اے نے جو بھی 190 ملین واپس پاکستان بھیجے، اس میں اور یونیورسٹی میں کوئی لنک نہیں ہے. یونیورسٹی ایک ڈونیشن ہے. بحریہ کو، ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا، آج بھی حق ہے. آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہیں دے سکیں. دوسری بات جو آپ نے کی، میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو، جیسے کہ آپ نے بولا ہے، اس کو ٹوسٹ دینا، اس کو غلط طریقے سے شو کرنا، کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر، اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون، وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے، باہر آتی نہیں ہے. دیکھیں، جب میں اپنی زندگی پالیٹکس میں، اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے. لیکن جو ایک بندہ پالیٹکس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن جس انسان نے، جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو، اور پھر اتنی گھری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو، جو ایک بیٹے کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو، بیٹا کہتی ہو، وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو، بیٹا تم وہ کر دو. وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں، اور باقی کو ایڈٹ پیسٹ کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا کیوں؟ کس چیز پہ؟ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے، اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ ان کی پرسنل زندگی کی، ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی، آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں؟ آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں؟ آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ چاہے ہماری پارٹی سے ہو، چاہے کسی اور پارٹی سے ہو، پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے. جو پاکستان یہاں آپ کے جو مقدمے وقت لے رہا ہے، سہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا، اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، مردوں کی طرح کریں، حوصلہ رکھیں، مقابلہ کریں. تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نکال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے، یہ کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں، آڈیوز خاص طور پہ جو میری لمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی، 2 ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے. 2 یا 3 ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں. تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا، جن میں سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، آئی بی ان کے نیچے تھی، باقی 2 ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان تینوں اداروں کے علاوہ، 2-3 اداروں کے علاوہ اور کسی کی قابلیت